برکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مقدس محفل پاک میں شرکت و حاضری کو قبول فرما لے، اور اس مقدس محفل میں حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض کی نام نامی اسم گرامی سے منسوب ادارے سے فارغ ہونے والے دونوں جانب نسبت اتنی مضبوط ہے اللہ کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ رہے گا ہی۔ ادھر گنتیاں اتنی اہم ہیں، سلطان الین عطا رسول ہم سب کے آقا داتا مولا سروں کے تاج غریب نواز سے 6 کے 6 منسوب ہیں، اور ادھر رضائے غوث اعظم سے فارغ ہوئے ہیں۔ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں آرام فرما ہے، اور ان کے نائب اپنے ملک بھارت میں آرام فرما ہے، یعنی وہی مرکز اہل سنت ہے جو پوری دنیا میں آفتاب و مہتاب کے مانند چمک رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا کرے، اور ان کے والدین کو فقیر قادری اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادیاں ان کے اعزا اقارب کو پیش کر رہا ہے۔ مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ کرام اور مدرسہ رضائے غوث اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے بھی فیوچر پلاننگ ہیں، جتنے بھی مجوزہ پلان ہیں، ان میں آسانیاں عطا فرما دے، اور پہلے دن سے لے کر کے اب تک جن جن لوگوں نے چھوٹی بڑی خدمات انجام دی ہیں، رب قدیر بطفیل حضور سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین و حضور سیدنا سلطان الین سرکار غریب نواز و مشائخ مصولی شریف و سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سبھی کی خدمات کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما لیں۔ مقدس ممبر نور پر موقر علماء ذوی احترام رونق افروز ہیں، حفاظ و قرہ مساجد کے امام، خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ شہزادہ وقار سیدنا شہباز دکن قدس سرہ العزیز حضرت علامہ سہیل صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی تشریف لائے، اور الحمدللہ بڑا خوبصورت خطاب، اور میں تو کنفیوز تھا کہ وہ یہیں اطراف کے ہیں کہ دکن سے تشریف لائے ہیں۔ ہاں، اتنی اچھی زبان بول رہے تھے جو یہاں کی لوکل ہے، کیا بات ہے۔ ہاں الحمدللہ، ایسے بلائیں اللہ افراد کو جن پر کوئی انگلی اٹھاتا ہی نہیں ہے، انگلی نہیں اٹھتی، ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، ہے نا۔ الحمدللہ ہم سب لوگ اللہ بڑے چھوٹے چھوٹے خادم ہیں بریلی شریف کے، اور اس خدمت پہ اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پیش کیا ہے اور اپنے ناز کو پیش کیا ہے، آج تک کی لوگ پریشان حال ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر عقیدت بریلی شریف پر کیوں ناز کیا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، عقل ہوتی تو یہ سوال ہی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا، خالی ہے تو سوال ہی سوال ہے، اور میں نے لائف ٹائم کسی کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کام ایسا کرو کہ کام سے ہی جواب ملتا رہے، الحمدللہ، ہے نا۔ جو وقت ان کے حصے میں دینا ہے وہ وقت کام میں لگا کے رکھو، جیسے ماشاءاللہ دارالعلوم رضائے غوث اعظم نے لگایا 4 سال کے عرصے میں، یہ 6 کے 6 حفاظ اکرام کا فارغ ہونا کمال نہیں ہے۔ یہ جو کمال دیکھ رہے ہیں،
یہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا مشکل کام ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ارے آگے ہوں گے، کہیں سے ہو گئے ہوں گے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹے سے دارالعلوم الجامعۃ الاسماعیلیہ مسولی شریف کا خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے اندازہ ہے کہ خدمت کیسے ہوتی ہے اور کن 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 چیزوں سے خلوص اور اللہیت کے ساتھ ادارے کو چلانے والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا. یا اپنی پریکٹیکل لائف پیش کر رہا ہوں اللہ الحمدللہ. اور ماشاءاللہ دیکھ ہی لیا ہے، سب سے چھوٹے تھے لیکن بڑا پروڈکٹ نظر آیا ہے بالکل، ہے نا. کیا کہتے ہیں وہ، چھوٹے ہیں اور دھماکہ بڑا تھا. کیا ہے ارے ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب سلمہ کی عمر میں برکتیں عطا کرے، اور ان کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ و قاری عرفان امجدی صاحب، یہ اچھا یہ فیضان صدر الشریعہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے. اور کیوں نہ آئے، چونکہ الحمدللہ سیدنا حضور محدث کبیر تو کیا بات ہے، جس پر نگاہ کرم کی ڈال دیں تو وہ خود کن کن زبانوں کا ماہر بن جائے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اللہ، ہے نا. اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ اپنے ملک بھارت میں ایسی مقدس ذات کو زندہ رکھا ہے. میں تو ہر شب کی محفل میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر سیدنا حضور محدث کبیر کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. ان کا سایہ کرم و عاطفت اہل سنت و جماعت پر دیر تک قائم و دائم رکھے. تو بہت ساری مبارکبادیاں ہیں ماشاءاللہ دارالعلوم رضائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ سب کو فقیر قادری دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کر رہا ہے. اللہ آپ سب لوگوں سے تو ماشاءاللہ گاہے بگاہے ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ آپ تو گھر والے ہیں ہی، میں بھی گھر والا بن کر کے ہی رہ رہا ہوں، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. اور بس یہ جو محبتیں ہیں اس کا تقاضا ہے اللہ محبت کا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں پہلے، بعد میں آپ مجھ سے کرتے ہیں محبت. لیکن آپ جو محبت کرتے ہیں نا اس کا تقاضا یہ ہے کہ سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں. یہ نہیں کہ بس مائک ہو تو مسلک کا نعرہ لگے، مائک ہو تب تاج الشریعہ کا نام ہو، مائک ہو تب محدث کبیر کا ذکر خیر ہو. نہیں، بلکہ خلوت میں ہو تو وہی ہو جو عوام الناس میں ہو، جلوت میں ہو تو وہی ہو جیسے کہ تم عوام الناس میں ہو، ہے نا. الحمدللہ بولی یکساں ہونی چاہیے. اپنی لائف کو ایسا ٹرانسپیرنٹ رکھو کہ بس ایسا لگے کہ آپ کے سامنے ہما وقت آئینہ ہے. جھوٹ بولتا ہے کبھی آئینہ؟ ماتھے پہ اگر کسی کے تل ہے، رخسار پہ تل ہے، تو آپ اس تل کو رخسار والا کبھی پیشانی پہ، پیشانی والا کبھی رخسار پہ جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. چونکہ آئینہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اور بریلی شریف آئینہ ہے، آئینہ. جو بریلی سے محبت کرتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے. بریلی شریف سے جو محبت کرتا ہے نا وہ غیبت کرتا ہے. بریلی شریف سے جو محبت کرتا ہے وہی دراصل ماں باپ کا مطیع فرما بردار ہوا کرتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھ لیں اتنی بڑی ہوتی ہے. یہاں دلی شریف میں جا کر کے دیکھیں سیدنا سرکار محبوب الہی کی بارگاہ، ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ سے ایسا لڑ جھگڑ کر کے آئے ہیں کہ اب تک کی ڈر نہیں ملا ہے کہ کہاں بیٹھیں اٹھیں. ہاں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم سنی بریلوی جنتی ایسے ہیں کہ ماں باپ کو بھی خوش رکھتے ہیں اور ماں باپ کی دعائیں بھی لیا کرتے ہیں، ہے نا. الحمدللہ. تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ سب کو سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے. بولے انشاءاللہ. الحمدللہ. نماز کی پابندی رکھنی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے، اپنے
उलमाए ज़वील एहतराम का अदब बजा लाना है। अपने मसाजिद के इमाम किराम की ज़ियाफत गाहे बगाहे किया करें, कभी इत्र पेश कर दिया करें, कभी कुछ नज़र पेश किया करते, कभी कुछ घर में अच्छा बने तो खामोशी के साथ में लल्ला निकाल करके जा करके दे दिया कर। बहुत तवील अरसा मदरसे में गुजरा है, मुझे पता है कि कैसी लाइफ होती है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तन्हा बैठो या अपनों के दरमियान बैठो, सालों पर इतनी मसरत हासिल होती कि वो दिन ऐसे थे कि क्या कहने हैं। क्यों लल्ला, सही है ना हाफिज साहब, है ना। घर की गोश्त रोटी में वो मजा नहीं है जो मदरसे की दाल रोटी में मजा है। सच में अर्ज कर रहा हूं लल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे। और हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी जो हैं, असल में मंजरी कई हो गए और एक ने बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा था, उसको इसी वजह से मैंने रिजेक्ट किया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो फरमान ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर के मुताबिक खरा नहीं उतरता है वो मेरी जूती के नोक पे। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नूरे नजर बना हुआ है, ये कोई उज़्र नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना। नूरे नजर बनने वाला जो है ये माशाल्लाह मखसूस दावत दे करके स्पेशली बुलाया गया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना हो कि माइक के सामने जैसा कि मैंने अर्ज किया है तो मसलक के बारे में डिंगे मारो, नहीं, बल्कि अमल की कोशिश पहले करो फिर अमल की दावत दो। वरना तो 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे लोग बोल करके चले जाते हैं, खबर तक नहीं होती है कि पहनने वाला आलिम में दीन जो आया था वो पहने किस रंग का लिबास था। ये भी घंटों देखने वालों को पता नहीं चलता है लल्ला, याद नहीं रहता है ना। तो इंशाअल्लाह हमेशा मसलके आला हजरत पर चलें तो फरमान ताजुश शरिया बदरुल तरीका पर अमल करें, फरमान मुहद्दिस कबीर पर अमल करें इंशाअल्लाह, तब तो सच्चे हैं आप मसलके आला हजरत पर करें, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब कहाँ हैं माशाअल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ताज्जुब की बात है कि आपने हम जमात साथियों की खसलतों को नहीं पहचाना। अरे हुजूर नहीं लल्ला, मैं नसीहत करके जा रहा हूं, मुझे बुलाएं, नेक्स्ट टाइम ना बुलाएं, आई डोंट केयर, मेरा हक है नसीहत करने का, मैं करके जाऊंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, समझ रहे हैं ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब हाथों में या पैरों में गैंग्रीन हो जाता है तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि इस हाथ को काट दे वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। समझ गए ना लल्ला। आप सबकी जिम्मेदारी है, अपनी गाढ़ी रकम देते हैं, आने वाला मौलवी हो या आने वाला शायर हो या आने वाला नकीब हो या आने वाला पीर हो, आप लोग पूछें कि ये जो आने वाला आ रहा है ये किस फिक्र को लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मैं सोच दे करके जा रहा हूं लल्ला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं कह करके जा रहा हूं, नसीहत करके जा रहा हूं। जब भी माशाल्लाह रजाए, और आपको तो मुझे मेरी खिलाफत का शर्फ हासिल है, यानी मशाइख मसौली शरीफ की बारगाहों के असीर हैं, वहां के फयूज बरकात से आप शर्फियाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सेल्फी मैन है वो तो बिल्कुल नटवल लाल टाइप का आदमी है ना। तो ऐसे लोगों से जरूर बचें और खुद भी और लोगों को भी बचाएं, है ना। वरना ऐसा नहीं है ये दोस्ती, क्या कहते हैं, मैं तो डूबूंगा लेकिन सनम तुम्हें भी लेकर के डूबूंगा, है ना। ऐसे लोगों से बचें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद से महफूज रखे, ऐसे लोगों के खिताब से महफूज रखे, और जिन लोगों के बारे में बुजुर्गों ने रोकने के लिए कहा है उस पर कभी अमल मत करो, और जिस चीज के लिए फरमा दिया है कि ये काम करते रहो, जैसे जब 22 रजबुल मुरज्जब को नियाज दो तो कूंडे के साथ में सैयदना अमीर माविया की नियाज दो, ये हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, समझ गए ना। जैसे सैयदना इमाम जाफर सिद्दीक सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर करो 22 रजबुल मुरज्जब को, तो साथ साथ में
حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد رکھو، کیونکہ ان کا عرس سراپا قدس 22 رجب المرجب کو ہی ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے رکو، اور جب فرما دیں بزرگان دین کی ایسے کیا کرو تو ویسے ہی کیا کرو انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازیں، اور ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگ، اپنے مرکز کا سچا پکا جی کچھ فرما رہے کیا ہے؟ لگا چشمہ لگا کیا؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے، اور خوب دارالعلوم رضائے غوث اعظم کو عروج ترقی، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ۔